بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ حج سے متعلق ہے۔ حج عبادات میں سے ایک سوال آتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چار عبادات ہیں۔ ان کے بارے میں سے ایک تفصیلی سوال آتا ہے، اس لیے ان کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تفصیلی سوال میں ایک سوال یہ ہے کہ حج کی اہمیت۔ جب اہمیت کی بات کی جائے تو اس میں 3-4 چیزیں لازمی لکھنی ہوتی ہے، اس کے لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی اور اس کی فرضیت، کب وہ فرض ہوا، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، یعنی قرآنی آیات اور احادیث کی وضاحت کرنی ہوتی، تھوڑی سی ترجمے لکھنے ہوتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کے اصطلاحی معنی۔ حج کے اصطلاحی معنی ہیں، شریعت کی اصطلاح میں حج وہ عبادت ہے جو خانہ کعبہ کی زیارت اور مناسک حج پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج کی فرضیت۔ حج جو ہے سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا، سن 9 ہجری میں خود تو نہیں کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے احکام سکھائے اور کچھ صحابہ کو ساتھ بھجوا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور اسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ حج کی اقسام۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج قران، تمتع اور افراد۔ حج قران کسے کہتے ہیں ذرا سنیجیے۔ حج قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اس میں حج اور عمرہ ملایا جاتا ہے، ساتھ ہی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر جو آس پاس کے جو UAE کے لوگ ہوتے ہیں وہ 7 ذی الحجہ کو پہنچ جاتے ہیں اور جاتے ہی اسی احرام میں سب سے پہلے عمرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد حج کر لیتے ہیں، یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے حج کر لیا اور حج کے بعد عمرہ کر کے پھر واپس آئے۔ اس میں حج اور عمرہ ساتھ کیا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا حج قران۔ حج تمتع، جیسے ہم لوگ اکثر جو ہے 40 دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو پہلے جاتے ہی عمرہ کر لیا اور پھر احرام چینج کر کے اپنے نارمل کپڑے پہن لیے اور خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ جاتے ہیں، زیارات وغیرہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب حج شروع ہوتا ہے تو پھر حج جو ہے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں احرام بیچ میں چینج کیا جاتا ہے۔ تمتع فائدہ اٹھانا، حج افراد صرف ایک حج کرنا، صرف ایک ہی حج کرنا۔ جیسے وہیں جو سعودیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر عمرہ کرتے رہتے ہیں اور وہ صرف حج کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ اس کے بعد ہے ایام حج۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن ہوتے ہیں ایام حج۔ واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں معین ہیں، جو معلوم ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ حج کی روشنی حدیث کی روشنی میں۔ حج کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، پہلے قرآن کی روشنی میں تھا اور اب جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تم پر حج فرض کیا گیا، فحجوا، لہذا تم حج کرو۔ من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى مناسکہ، اور اس کے مناسک ادا کیے، وسلم المسلمون من لسانہ،
اور مسلمان اس کے زبان و یدی ہی اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اس کے بعد حج کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا خالصتا اللہ کے لیے، فلم یغفث ولم یفسق، اور وہاں پہ اس نے نہ ہی فسق فجور سے وہ باز رہا، رجع، جب وہ لوٹتا ہے ایسا لوٹتا ہے، کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ جیسے چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مناسک حج، مناسک حج میں 9 مناسک حج ہیں: احرام، طواف، سعی، حج اسود کا استلام، وقوف عرفہ، قیام مزدلفہ، رمی جمرات، نحر اور حلق راس۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانا بتانا بھی ہے۔ حج کے مناسک: حج کا آغاز مردوں کے لیے 2 سفید چادروں اور عورتوں کے لیے ایک سادہ سا لباس پہننے سے ہوتا ہے، جسے احرام کہتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مخصوص مقامات پر، جنہیں میقات کہا جاتا ہے، عام کپڑے نکال کر درج بالا ذکر کردہ چادر میں پہنی جاتی ہے، اور وہاں سے حج یا عمرے کی نیت بھی لی جاتی ہے۔ جیسے مسجد عائشہ ہے مکہ کے پاس آگے، تو وہاں سے جو ہے نا احرام باندھنے کے بعد احرام حج کی عمرے کی نیت کی جاتی ہے اکثر، تو میقات ہے۔ اس کے بعد حج کی مختلف عبادات انجام دی جاتی ہیں، جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب طواف کسے کہتے ہیں؟ 7 چکر لگانا کعبے کے گرد، وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو عرفات ایک جگہ ہے وہاں رکنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ حاجی جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں 11 ذی الحجہ کی رات عازمین حج مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ رمی کے معنی پتھر مارنا، اور جمار جمرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں 3 ستون ہیں: جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، کے ناموں سے مینا کے میدان میں ہیں۔ مینا کا جو میدان ہے وہاں پہ ہیں یہ۔ انہیں کنکریاں مارنے کو رمی جمار کہا جاتا ہے، جمرات یا جمار۔ قربانی کرنی ہوتی ہے، قران یا تمتع کرتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی سنت ابراہیمی کی یاد میں کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی، صفا اور مروہ کی صحیح۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں، جن کے درمیان حج اور عمرے کے دوران جو ہے وہ طواف کیا کے بعد 7 چکر لگاتے ہیں۔ مختصر سوال میں یہ ہے کہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح تعاقب کرنا یا چلنا یا کوشش کرنا۔ حج اور عمرے سے متعلق ایک اسلامی اصطلاح: دوران حج صفا اور مروہ پہاڑوں پر چڑھنے اور مخصوص انداز میں ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے اسے مسعی کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کو خدا تعالی نے شعائر اسلام قرار دیتے ہوئے فرمایا: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حج کے فائدے: حج کے بہت سے فائدے ہیں۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے،
دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، حالات معلوم ہوتے ہیں، تجارت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمدردی۔ اصل جو اس کا فائدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کچھ اس میں لکھے گناہوں کی معافی کا سبب یکسانیت، ایک جیسے سب ہوتے ہیں۔ قرب خداوندی، سب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قرب خداوندی کا ذریعہ۔ مقامات مقدسہ کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد عمرہ کیا ہے؟ حج کے ایام کے علاوہ باقی دنوں میں احترام کے ساتھ زیارت کی نیت سے خانہ کعبہ کا احرام کے ساتھ زیارت کی نیت سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے اور حلق یا قصر سے احرام کھولنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ عمرہ حدیث کی روشنی میں ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور نیکی والا حج کا بدلہ جنت ہے۔ عمرہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ایک حج، اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور صحابہ کرام کو حج اور عمرے کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد MCQs۔ حج کے معنی ہیں ارادہ کرنا۔ حج کی جو اقسام ہیں، حج کی اقسام 3 ہیں: حج افراد، قران، تمتع۔ صاحب حیثیت لوگوں پر زندگی میں حج جو ہے وہ ایک بار فرض ہے، ایک بار۔ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے، کیونکہ سبسکرائب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو اردو اسلامیات کے لیکچر ملتے رہیں، تو امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کی تیاری بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔